الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ خواتین کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے کہ وہ کبھی بطور ماں، کبھی بطور بیٹی، کبھی بطور بہن، کبھی بطور بیوی ہماری زندگی میں کردار ادا کرتی ہیں، اور اسلام نے ان تمام رشتوں کی عظمت کو سمجھایا ہے۔ دور جاہلیت میں خواتین کی عزت کو، عظمت کو، ناموس کو اور ان کی عفت کو ایک نہایت بے قیمت سمجھا جاتا تھا، اور جاہلیت کے معاشرے میں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا تو جنت کو اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ بیوی کو شریکہ حیات کا درجہ دیا تو مرد کے نصف ایمان کی ضمانت قرار دے دیا۔ بیوی کے ساتھ بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دیا، نعمت قرار دیا اور اللہ کا تحفہ قرار دیا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں عطا کر کے بیٹیوں کی عظمت کو اجاگر کیا۔ تو وہاں حضرات حسنین کریمین امامین ہمامین کو حضور کے شہزادے اور ابناء اور رسول قرار دے کر کے ان کی عظمت ہمارے سامنے رکھی۔ آج ماہ رمضان کے حوالے سے خواتین کو یہ بات سمجھانا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے بہت اجر ہے کہ وہ جہاد میں جاتے ہیں، وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہ چلہ کشی کرتے ہیں، وہ نفس کشی کے لیے اور قرب الہی کے لیے منازل طے کرتے ہیں، وہاں خواتین کے لیے بھی بڑا بلند مقام ہے۔ وہ مقام یہ ہے کہ مرد جو کام کرتے ہیں، مثلاً وہ کمائی کر کے اور جلب مال کر کے کسب رزق حلال کے ذریعے آپ پر جو خرچ کرتے ہیں، تو اس میں مرد کو یہ درجہ دیا گیا ہے کہ وہ مال جو مرد اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، وہ مال صدقہ ہے، اور خاتون اپنے گھر میں جو کام کرتی ہے وہ کام اس کے لیے صدقہ ہے اور بڑے اجر والا ہے۔ وہ اپنے گھر کی صفائی کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں کھانا بناتی ہے، وہ اپنے شوہر کی خاطر مدارت کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے دیکھ بھال کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک مسلم خاتون کا کردار ادا کرتی ہے، تو اس کے اس تمام کارگزاری کو اور اس کام کو صدقہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب ہجرت حبشہ سے واپس آئیں تو پوچھا کوئی قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، تو ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے اسی غجات پر غور کیا تو سیدھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، مردوں کے لیے ہی سارے احکام آئے ہیں، کچھ ہم عورتوں کے لیے متعیناً متشخصاً کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت سورہ احزاب کی اس آیت کو مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ اتارا گیا۔ سورہ احزاب میں فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور دستور کے مطابق تقوی اختیار کرنے والے مرد اور دستور کے مطابق زندگی گزارنے والی عورتیں، اور دین میں صدق کرنے والے مرد اور دین کے معاملات میں صدق کو اختیار کرنے والی عورتیں، اور صبر کیش مرد اور صبر کیش عورتیں، اور متواضع مرد اور متواضع عورتیں، اور صدقہ خیرات کے عادی مرد اور صدقہ خیرات کی عادی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار خواتین، اور اپنے نفوس کی حفاظت کرنے والے اور اپنی بدنی قوتوں کی حفاظت کرنے والی خواتین، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے تیار فرمائی ہے مغفرت اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
لہٰذا اس آیہ کریمہ کی روشنی سے یہی بات دکھائی دیتی ہے اور اس کے مفہوم سے یہی بات عقل میں راسخ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اعتقاد پر اور عمل پر توجہ کرنا ہے۔ جب مرد نیک ہوں گے اور عورتیں نیک ہوں گی، مرد پاکیزہ ہوں گے اور عورتیں پاک ہوں گی، تو ایسا گھرانہ، ایسا کنبہ اور ایسا معاشرہ اسلام کا ایک حقیقی خوبصورت معاشرے کے تصور کا خوبصورت معاشرہ ہے، جس کی آج تمنا کی جاتی ہے، جستجو کی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوشش کرنا اور اس کی تعمیر کے لیے ہر ایک اپنے طور پہ بطور مرد اور بطور عورت حصہ ڈالے، تاکہ رمضان کی برکتوں سے ہم اس معاشرے کی تشکیل کے قابل ہو سکیں۔ مرد و خواتین کو رمضان المبارک کی ان برکتوں کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کرنا ہے۔